کہ زیادہ حضرات تشریف فرما ہے، زیادہ تک حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، میں انہیں بڑے دل سے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، اور ان کے لیے قبلہ ان کے ایک فکرے کی بنیاد پر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ مذہب اہل بیت یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، ہمارے مذہب کا اصول یہ ہے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم عقیدے اور نظریے کو دیکھتے ہیں، شجرے کو نہیں دیکھتے۔ اگر رشتہ داری دیکھ کر ہم کسی کی عزت کرتے یا بے عزتی کرتے تو آسیہ کی عزت کیوں کرتے؟ زبان سے بولنا، جسے بات پکڑنا، بولنا تھوڑا آل محمد کی حمایت کے لیے بولا کرو، اس لیے کہ اب تم بولو گے کیونکہ بول سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرے ہے تو زبان ہلانی، ابو طالب کی اولاد کی حمایت میں بولنا سیکھو، کیونکہ اب تم بول سکتے ہو۔ جو اب بولے گا وہ قبر میں نہیں بول سکے گا، تو اس کی جگہ علی بولے گا، حسن بولے گا۔ علی نعرہ حیدری، ان کا وہ سلامت رہا۔ حیدری لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بعض نبی کی بیویوں کو ان کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے۔ قرآن مجید کی قسم اگر رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے تو سب سے زیادہ خطرناک رشتہ ام المومنین بی بی ام حبیبہ کا۔ فکرہ کہتا ہوں لیکن معرفت والوں کے لیے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا۔ فکرہ بڑا آسان ہے لیکن معرفت حسین کی ماں ادا کرتی ہے۔ ام حبیبہ خطرناک ترین رشتہ، بڑے یزید کی بہن ہے، چھوٹے یزید کی پھوپھی ہے۔ سلامت بات سمجھ میں نہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، شیعوں کا چھوٹا بڑا اسے سلام کرتا ہے، اسے ام المومنین کہتا ہے، اس کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ شام میں روزہ بنا ہوا ہے، اس کی قبر کو جا کے چوم دے۔ کردار ہے، کردار۔ کردار ہے، کردار۔ کردار ہے، کردار۔ مکہ فتح ہو گیا، اس کے باپ نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ حکومت مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹی کے گھر رسول کا سسر بن کر عزت کروانے کے شوق سے ابو سفیان داخل ہوا۔ میری بیٹی کا گھر ہے، میں تو بادشاہ کا سسر ہوں۔ ایسے دیکھنا میری طرف۔ اس نے پورے کمرے میں نظر پھرائی، سب سے اچھا بستر دیکھا۔ اس نے کہا میں مشرکوں کا سردار اور یہ بستر بہت اچھا ہے، مجھے اس پہ بیٹھنا چاہیے۔ اعلیٰ ترین بستر تھا لیکن تھا مصطفیٰ کا۔ بستر صاف ستھرا تھا، اعلیٰ تھا، لیکن تھا مصطفیٰ کا۔
مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، کروڑ چھپائے کوئی حق نہیں چھپ سکتا۔ کائنات کے مولوی اکٹھے کر ام حبیبہ میں فتویٰ لگا، بستر پہ ابو سفیان بیٹھنے لگا، ہوا میں تھا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا تھا۔ عزت ماب ام المومنین دوڑی، دوڑ کے رسول کا بستر کھینچا۔ جیو سلامت رہو، آباد ہو جاؤ۔ بات سمجھ آئے تو بولو۔ حضرت ام حبیبہ دوڑی، اب دیکھنا نتیجہ، سنا نتیجہ۔ حضرت ام حبیبہ دوڑی اور رسول کا بستر ابو سفیان کے نیچے سے کھینچا، آواز دے کے کہتی ہے ناپاک پاک کی جگہ نہیں میں۔ سلام آواز۔ یہ فکرہ اکثریت کو سمجھ میں آیا ہے۔ اگلا فکرہ پھر خاص کے لیے خاص ہے، اسے سمجھ آئے گی جسے حسین کی ماں چاہے گی۔ تو نبی کی اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا فکرہ سنیے، جس کی بنیاد پر میں نے قبلہ انہیں دعا دی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ سے دعا دا، مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جب 61 ہجری میں سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تیرا کسی جاہل قوم سے واسطہ نہیں، ہمیں ان کے نام بھی آتے ہیں اور جتنے میسر ہو چکے ہیں ان کی بلدیتیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے حسب توفیق سے۔ ہم تمہیں ان بندوں کے نام دکھائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کو رسول کی بیعت کہا۔ انہوں نے کہا مودودی صاحب جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت 61 ہجری میں کر لی تھی، پوری دنیا نے اسے گالیاں دی ہیں، لعنت بھی بھیجی۔ میں نے صرف لعنت نہیں دی ذاکر نائک کو، اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس نے اپنا مذہب ظاہر کیا۔ منافق بن کے مذہب چھپانا بے غیرتی ہے۔ اس نے تو ہمت کی ہے، ہمت۔ اسے تو ایوارڈ دینا چاہیے کہ تو نے بہت اچھا کیا، تو نے اپنا مذہب ظاہر کیا کہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے میرے حسین کی عزت کو فرق نہیں پڑا، البتہ رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا۔ بولنا جسے بات سمجھنا، رضی اللہ کی حیثیت واضح ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ ہی کے علماء کی کتابوں سے پڑھوں گا خواجہ حسن نظامی نے یزید کا کردار کیا لکھا، احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک یزید کیا ہے، سیرت ابن حشام میں یزید کیا ہے، تاریخ طبری میں یزید کیا ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے شرابی تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، ماں اور بیوی کو برابر سمجھتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، رسول کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ میرے خاموش دوستو معاف کرنا، اب میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھوں گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا۔ اتنا وقت نہیں تھا بھائی، گفتگو تمام ہے۔ اور اب سنیے مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان سے پوچھا جا رہا جب سارے صحابہ نے
61 ہجری میں جتنے موجود تھے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں. حجرے میں چھپ کے نہیں منبر پہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا پیر بھی حجرے میں نہیں بنا تھا, میدان میں اعلان. نہیں ٹھہرے نتیجہ بیٹھو بسم اللہ. جو بندے فیوز ہو چکے ہیں ان کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں, مجھے مولا علی کی عزت کی قسم, ہم ذمہ دار ہیں. 61 ہجری کے نام دکھائیں گے تجھے. انہوں نے بیعت کی یزید کی. انہوں نے کہا جب سارے صحابیوں نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے کہ جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ قرآن کی قسم مولانا مودودی نے فرمایا, اس نے کہا میں سوال پلٹ دیتا ہوں, جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں؟ حسین نے نہیں. جیو سلامت رہو. میرے پاس یہ مودودی صاحب چلے گئے ایک سکول کے اندر مہمان خصوصی کے طور پر. انہوں نے بچوں سے کہا سوال کریں, قبلہ جواب دیں گے. جو سوال کرو گے قبلہ جواب دیں گے. اب بچوں نے سوال کرنے شروع کیے. اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے, میٹرک تک کا سکول. ہاں ریت حسین ہاں تمام جو اس دور کے چھوٹے موٹے یزید ہیں ان کے لیے حسین کے کتے کافی ہیں. وہ ایک شاعر نے اپنی معرفت کے مطابق قبلہ قلم اٹھایا تھا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کی غلطی نہیں, معرفت اتنی ہے. ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا. امام نے اس کی حیرت کو توڑ دیا, فرمایا معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ بھی چلتا. غور ہے یا نہیں؟ ہم کیونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا اثر ہوتا. اس نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صاحب معرفت شاعر نے قلم اٹھایا. جس بندے کو مفہوم سمجھ میں آ جائے اس پر بولنا لازمی ہے, جس کا عقیدہ ہو. جس کا عقیدہ نہ ہو خاموشی اختیار کرے. میں چوپ بندے کو دیکھ کے سمجھ جاؤں گا اس کا عقیدہ نہیں ہے. شاعر اہل بیت نے قلم اٹھایا. اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد. امام حسین آپ کو سلام ہے. عقیدہ نہیں تو بے شک چپ رہنا. آخری بندے تک جس بندے کا عقیدہ ہوگا میرے ساتھ بولے گا. قبلہ اس طرح نہیں مجلس سنی جاتی, اس طرح سے نہیں. آپ فوٹو نہیں چھکوا رہے, مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. خوشبو خلد دب گئی. قرآن مجید کی عزت کی قسم, عقیدہ نہ ہو چپ رہنا. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. چھوڑنے لگا ہوں ممبر, چھوڑ دیا ہلا جلا کر. خوشبو خلد دب گئی. اخیر کو اٹھا
دیو سلام. مجھے بطول کی چادر کی قسم شاہ علی بدن کی طاقت سے زبان پہ نہیں آتا، اماں کی شرافت سے زبان پر آتا. ہوشیار ہوشیار. یہ 2-3 دن پہلے دہشت گردی کا ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے مناوا کے اندر. پتہ نہیں چلا جی آج چلو میں چھوڑ دیا. کتنا بے غیرت ہوتا ہے دہشت گرد. وردیاں پولیس کی پہننی، تاکہ پہچانا نہ جاؤں. مقصر بھی اسی لیے امامہ باندھ کے علی اور ولی اللہ کو بلایا. یہ بے غیرتی ہے. اس لیے ہر امامے والا معزز نہیں. گل اہم ہے، وقت نہیں ہے. نعرے بے شک آپ کام لگائیے، بات اہم ہے، اسے توجہ سے سنیے. یہ کمینوں نے وردیوں کو پہنی پولیس کی تاکہ اندر جائیں تو لوگ انہیں اپنا سمجھیں. پہچان اس بے غیرت کو جو ماتم کے خلاف بھونکے، اس کے کپڑوں پہ نہ جانا. جی اس بات پہ بندے کم بولتے ہیں. اللہ نے خیبر میں نہیں کہا تھا تجھے خطرے سے بچاؤں گا، اللہ نے غدیر میں کہا تھا شرارتی بھی ہے خطرہ بھی ہے. تو علی اور ولی اللہ کے خلاف خطرہ اندر سے نکلتا ہے، اندر سے باہر سے نہیں آتا، اندر سے. سامعین گرامی، اس لیے وردیوں پہ نہ پھولا کرو. بندہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، وردی امن والی پہن سکتا ہے. کردار سے پہچان، بولی سے بھی پہچان. خوشبو خلد دب گئی خاکے شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے گفتگو تمام. مودودی صاحب آ گئے سکول میں، وہ کہا جی سوال کریں، پوچھیں، ایک سے سوال کریں. ایک بچہ اٹھا، اس کا مولانا صاحب مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا 3. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ. کوئی اور سوال؟ اتحیات سنائیے. انہوں نے قبلہ اتحیات سنا دیا. یہ تو چوپے میرے دل آدھی دیر تو سنا. اتحیات تیرا بھی رات ہے میرے. اتحیات سنائی. بچے یہی سوال کرتے رہے، سیکھے سکھلائے. ایک بچہ کھڑا ہو گیا بغیر پروگرام. میں پوچھوں، مودودی صاحب نے کہا پوچھو. 5ویں جماعت کا لڑکا کھڑا ہو گیا. 5ویں جماعت 5ویں جماعت سے تعلق رکھنے والا وہ کھڑا ہوا. اور اس کا میں سوال پوچھوں، مودودی صاحب نے پوچھو. انہیں لیول پتہ چل گیا کہ یہی سوال ہو رہے ہیں. صاحب وہ سوال کے لیے بچہ کھڑا ہو، قبلہ ممبر پہ بیٹھ جائے. میں فکرہ کہنے لگا. اسے کہا کہ مولانا صاحب، کہا جی اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ میاں قرآن مجید کی عزت کی قسم
مودودی صاحب نے فوراً استاد کی طرف دیکھا، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب صرف شیعہ نہیں سید بھی ہوں۔ مولانا صاحب کہنے لگے شاہ صاحب پھر ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہمیں کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی ادھر مولوی نے کہا ہمیں کیا پتا کیا کر رہا ہے۔ بچہ پھر اٹھا، میں بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ مودودی صاحب نے کہا بتاؤ۔ بچہ کہنے لگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سنو میں فکرہ اس دو فکرے اور کہہ کے میں ممبر چھوڑا ہوں۔ اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ مودودی صاحب شرمندہ ہوئے، اسے قبلہ آپ شرمندہ نہ ہو، آپ تو مفسر قرآن ہیں۔ اور کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا شادی آپ ہی بتائیے۔ بچہ کہتا ہے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر تم قرآن سے بتاؤ گے تو نہیں ناراض ہوں گا۔ بچہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذب۔ جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا ہے۔ بچہ پھر بولا اور بتاؤں کیا کر رہا ہے؟ مفسر قرآن گھبرا گیا، کیا بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ آواز فانتظروا وانا معکم من المنتظرین، میرے 12ویں امام کا انتظار کرو۔ حضرت گرامی تشریف رکھیں، ملک پاکستان کی معروف شخصیت جناب ذاکر سید سجاد حسین صاحب